अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारा मौजू है अपनी मदद आप। अपनी मदद आप दरअसल सर सैयद अहमद ख़ां का एक मज़मून है, जिसको आज हम देखेंगे कि इसका मकसद क्या है और इसमें क्या बयान किया गया है। पहले तो इसके खालिक सर सैयद अहमद ख़ां के बारे में हमें इल्म होना चाहिए कि वह कौन थे। सर सैयद अहमद ख़ां 1817 में दिल्ली में पैदा हुए थे, 17 अक्टूबर 1817। और ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों की कह के रहबरी की, रहनुमाई की और उनको एक मस्बत रास्ता वो दिखाया। और उनका कह लें कि तालीम के साथ उनका एक ताल्लुक़ जो है उस्तवार किया। सर सैयद बड़ी बाकमाल शख्सियत थे, ये बड़े रोशन दिमाग थे और उनकी जो रोशन दिमागी की वजह से कुछ लोग उनको बुरा भला भी कहते रहे, लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने मुसलमानों को कम अज़ कम तालीम के साथ उनका नाता जोड़ा। ख़ुद भी बड़ी इल्मी शख्सियत थे, वलायत से भी वो पढ़े। और सर सैयद ने उनका जो पहला काम कि असबाब बगावत हिंद के नाम से उन्होंने रसाला शुरू किया, तहज़ीबुल अखलाक के नाम से रसाला शुरू किया। और फिर जो मकालाते सर सैयद हैं, पहले इंशाइया परदाज़ इंशाइया निगार सर सैयद को हम उर्दू के हवाले से भी मानते हैं, समझते हैं। और उन्होंने जो मकालात लिखे वो 18 जिल्दों में शाये हो चुके हैं। और उसी में से ये एक मज़मून जो है अपनी मदद आप, ये हम पढ़ने जा रहे हैं या जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक मकूला है, एक कौल है पढ़े लिखे लोगों का, पहले लोगों का, जो पहली कौमें हैं, जो अक्लमंद और दाना लोग थे, उनकी तरफ से अता करदा ये कौल है कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते। इन गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। जो अपनी मदद आप नहीं करते, खुदा उनकी मदद नहीं करता। खुदा तो दोस्त है, दुश्मन हज़ार राह में है। तो इस हवाले से सर सैयद ने फरमाया है, उन्होंने बताया है कि कौमों की तरक्की का राज अपनी मदद आप में छुपा है। वो कहते हैं कि जब कोई कौम किसी फ़र्द में ये रवैया पाया जाए तो वो फिर जब इज्तमाइयत का रूप धारता है तो वो कौमी रवैया बन जाता है। और कौमी रवैया जब कौमों के अंदर यानी कि अपनी मदद आप का जज्बा पैदा हो जाए तो वो तरक्की की राह पर चलती हैं और तरक्की की कह लें कि मनाजिल तय करती जाती हैं। आज से पहले जितनी कौमें हैं उन्होंने जो वर्षा छोड़ा होता है, जो पहले लोगों का एक उन्होंने तालीम का या तरक्की का या साइंस का एक रास्ता जो इमारत रखी होती है, नई नस्ल ने उस इमारत के ऊपर आगे उसको लेकर जाना होता है और एक नई इमारत तामीर करनी होती है। ये अपनी मदद आपके तहत होता है। और सर सैयद कहते हैं कि जो कौमें अपनी मदद आपके इस कॉन्सेप्ट से नाबल्द हूँ, इस रवैये के उनके अंदर ये रवैया ना हो तो वो कौमें ज़लील व हार होती हैं, उनकी दुनिया में कोई इज़्ज़त नहीं होती, ना उन अफराद की कोई इज़्ज़त होती है। और हमारे यहाँ एक रवैया है, सर सैयद के बकौल मैं उनकी ही बात करूँगा, कि वो कहते हैं कि ये नहीं कि हमारे यहाँ कहा जाता है जी गवर्नमेंट फैयाज़ हो, गवर्नमेंट उम्दा हो तो सब कुछ उम्दा होता है, तो हम अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं होती। गवर्नमेंट ने आपको आपकी तरबियत, इखलाकियात की जो तरबियत गवर्नमेंट के ऊपर नहीं होती, ये आपके अपने ऊपर मुनसर होता है कि आप किस तर्ज़ के लोग हैं। आपके अंदर अगर ये काहली और सुस्ती जगह ले लेती है तो गवर्नमेंट ने आके आपको घर से नहीं जगाना होता, बल्कि आप लोग अच्छे हों, आप लोग बेहतर हों तो आपके ऊपर एक अच्छी गवर्नमेंट भी आती है। लिहाजा कौम जो है ये अफराद के मजमूए का नाम होती है और अगर फ़र्द की हालत बेहतर होगी तो कौम बेहतर होगी और कौम के ऊपर जो गवर्नमेंट होती है उसी कौम का हिस्सा होती है। और लिहाजा कौम के साथ और अपने मुल्क के साथ सच्ची हमदर्दी और मोहब्बत का तकाज़ा यह है कि हम अपनी शख्सी हालत को बदलें। और जब तक हम अपनी शख्सी हालत बेहतर नहीं करेंगे, कभी भी बेहतर कौम नहीं बनेगी और कभी भी किसी तौर
اوپر عمدہ گورنمنٹ نہیں ہو سکتی. عمدہ گورنمنٹ لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کو بہتر کریں، اپنی انفرادی طور پر شخصی حالت کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ غلامی یہ نہیں کہ ایک جابر حکمران باہر سے آئے اور آپ کے اوپر بیٹھ جائے، اس کو غلامی نہیں کہتے، بلکہ غلامی دراصل جہالت، خود غرضی اور جھوٹی انا پرستی کا اسیر ہونا غلامی ہے. کہ غلام وہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر کسی رعایا کے اوپر کوئی حکمران آ کے حکمرانی کرے، بلکہ سوچ کی غلامی ہوتی ہے. جب تک ہم اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے ہم کسی غلامی سے نہیں نکل سکتے، اور یہی اس کا تقاضا ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی اچھی گورنمنٹ بھی ہو، وہ کسی فرد کو بدل نہیں سکتی، یہ خود آپ نے بدلنا ہوتا ہے. اور ہم اسی آس پہ بیٹھے رہیں، اسی امید پہ بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی حضر ملے جو آئے اور ہمیں ایک جادوئی چھڑی ہو جس سے ہر چیز تبدیل ہو جائے. تو سر سید کہتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہوتا، اور ایسا سوچنا ہی حماقت ہے. اپنی مدد آپ کا جذبے سے آری قوم ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوتی ہیں، ان کا مقدر ذلت ہو جاتا ہے. سر سید کہتے ہیں کہ اپنی مدد آپ ہی وہ واحد اصول ہے جس کو اپنا کر قوموں نے دنیا میں عزت کمائی ہے، دنیا میں ترقی حاصل کی ہے، اور نئے رستوں پر وہ چلے ہیں. اور وہ ولیم ڈریگن کہتا ہے کہ اس کا کہنا ہے کہ میرا پختہ ایمان ہے، یقین ہے کہ ہماری آزادی اور ہماری محنت ہمارے اپنے اوپر منحصر ہوتی ہے. آج دنیا میں جتنی بھی قومیں عزت حاصل کیے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بدلا ہے. آج اگر ہم یورپ کی بھی بات کریں تو ان لوگوں کی کبھی یہ حالت ایسے نہیں تھی جو آج ہمارے سامنے نظر آتی ہے. ان لوگوں نے بھی اسی طرح کا زوال کاٹا، پھر آہستہ آہستہ صدیاں لگیں اور آج وہ ترقی کے راستے پر چل رہے ہیں. تو سر سید نے یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ اپنی مدد آپ کا جذبہ ہر فرد کے اندر ہونا چاہیے. اور جب افراد یہ چلتا چلتا یہ ایک چین بنتی جاتی ہے تو قوموں کے اندر یہ ان کی عادت کا حصہ بن جاتا ہے. نئی آنے والی نسلوں کو اس راستے پر چلا دیں تو پھر عزت بھی ملتی ہے دنیا میں، اور قومیں ترقی بھی کرتی ہیں، اور ان کا نام بھی ہوتا ہے، مرتبہ بھی اور مقام و مرتبہ بھی ہوا کرتا ہے. تو اس میں ہم نے مختصر سا ان کے جو کہہ لیں کہ مضمون کا حصہ تھا اس کو ہم نے خلاصہ ٹائپ اس کا کر کے سمجھنے کی کوشش کی. تو اپنی مدد آپ اس حوالے سے مزید اس کو ہم اگر تھوڑا سا دیکھیں تو یہ تو بڑا طے ایک قانون ہے، قانون قدرت ہے کہ ہم اگر اناج بوتے ہیں جس طرح کا اناج ہم بوئیں گے اس طرح کا ہمیں ملے گا، اس طرح کا ہم کاٹیں گے. اگر آپ اٹھ نہیں سکتے، بیٹھے بٹھائے لیٹے آپ کو کوئی پانی کا گلاس دے دے، یہ ناممکن ہوتا ہے. اور جب آپ دوسروں کے اوپر منحصر ہوں گے، دوسروں کے اوپر انحصار کریں تو ہر کوئی آپ کی ہر وقت کہہ لیں کہ آپ کے ساتھ منسلک نہیں ہوتا کہ آپ کی مدد کرتا رہے. آپ کو اب خود کرنا ہوتا ہے. آپ نے پانی پینا ہے تو اپنا ہاتھ استعمال کریں. دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا یا دوسروں کے اوپر انحصار کرنا یہ غیرت نہیں ہوتی. اس کو یہ غیرت مندی کا مظاہرہ نہیں کہہ سکتے ہم. غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خود اپنی محنت سے، اپنی مدد سے، اپنے آپ کو اپنے خون پسینے سے کام جو کریں وہی آپ کو دنیا میں عزت دے سکتا ہے، اور آخرت بھی تب ہی آپ کی سنور سکتی ہے، بن سکتی ہے. تو اس حوالے سے آپ لوگوں کے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ خود آپ پڑے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ یا فضول کاموں میں پڑے رہتے ہیں جس کا کچھ حاصل نہیں ہے. اگر آپ بھی دنیا میں عزت اور ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے یہ روش کو بدلیں اور اپنے مزاجوں کے اندر تبدیلیاں لے کر آئیں اور اپنے پازیٹیو ایکٹیویٹیز کو استعمال کریں. ان کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے بحیثیت قوم، کیونکہ ہم ہر بندہ سست اور کاہل ہے، کام کرنے سے کتراتے ہیں، محنت کرنے سے کتراتے ہیں اور دوسروں کے اوپر انحصار ہے. اگر کسی کا بھائی باہر ہے تو وہ جی بھائی کے اوپر ہی ساری فیملی چل رہی ہے، باقی کسی نے کوئی کام نہیں کرنا. تو اس وجہ سے عقل سے آ رہی ہیں، عمل سے آ رہی ہیں، بے عملے لوگ بن چکے ہیں. نفرتیں بڑھانا ہم نئی نسل کے لیے کیا دے کر جا رہے ہیں؟ ہم سے پہلے لوگوں نے کیا دیا؟ آج ہم نفرت کا پرچار کر رہے ہیں، گلے کاٹنے کا پرچار کر رہے ہیں
یہ انتہائی گھٹیاپن ہے، اور آج ہم نفرت کے بیج بو رہے ہیں تو ہم نے وہی کاٹنا ہے۔ خدا را ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز، مثبت کاموں میں اپنے آپ کو لے کر آگے بڑھنا ہے، لے کر آگے جانا ہے۔ یہ جو مذہبی منافرت ہے، ان چیزوں سے نکلیں، اس سے آگے بھی دنیا بہت کچھ ہے۔ آپ آج دیکھیں، ہم اس راستے پر ابھی تک چل ہی نہیں پڑے، بلکہ ہماری جو صورتحال آگے کہہ لیں کہ پچھلی صدی میں تھی، 20ویں صدی میں جو ہماری صورتحال تھی، ہم اس سے بھی بہت پیچھے چلے گئے۔ اور بلکہ ایک مفکر، ان کا نام چومسکی ہے، انہوں نے کہا بھی ہے کہ پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے اگر وہ اسی طرح کی مذہبی نفرت کے اندر رہے گا، لوگوں کے گلے کاٹتے رہیں گے لوگ، تو ہماری نئی نسل جو ہے، خاص کر آپ لوگوں کو فوکس کرنا ہے کہ ان چیزوں سے بچیں اور اپنا فیوچر سیکیور کریں، فیوچر کو بنائیں۔ آپ اپنے آپ کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے اندر لے کر آئیں، اچھا استعمال کریں، تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں، اور ملک و قوم کے لیے اچھے رویے اپنائیں، اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسی عمارت تعمیر کریں کہ وہ اس کو آگے سنوار کے آپ کی بھی عزت میں اضافہ کریں۔ بہت شکریہ۔